بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ اس کو میں ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصری علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے زیادہ تر پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مقام ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 ہجری میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائے۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا جو فکر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا رہا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر ساری رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ جس کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہ بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔
شوہر نے منظور کیا اور یہ اس دُرِ یتیم کو لے آئیں، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھیں تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرے شوہر بھی کہنے لگے کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت ہی مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اس دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میرے ہمراہ عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ ختم ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا کہ میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی تھیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تھا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چراواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی کے لال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے، اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔